Alhamdulillah, all of us are very, very privileged people. We are privileged because we are teachers. And teacher has got a unique position to influence people. And not only individual influence, but teacher influences the whole coming generations. اور جو اس کائنات کا سب سے بڑے استاد ہے نا دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیسیکلی اٹس اے خدائی کام, اٹس اے گاڈلی ورک. اینڈ دین آل دی پروفٹس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دے آر دا ٹیچرس. اینڈ سو دس از اے نبوی کام ایز ویل. اور جتنے ہمارے بزرگ تھے, جتنے بڑے تھے اور ایلڈرس, they were actually teachers. They taught people and then they influenced people. Because of their teachings, people were influenced. They became better. They became better individual and they become they became better, as far as discharging their social responsibilities are concerned. And we are in a very, very unique position that we are training, teaching doctors, and these doctors will be then taking care of us in the coming generations. So our responsibility is not just related to telling them what it is, but it is beyond that. And I think the main important thing which we need is role model. Yes, welcome. So the most important thing, which is the central pillar of our responsibility as a teacher, is role model. The way we conduct, the way we behave, the competency of us, that is being transferred to our students. If we are rude, if we are arrogant in our departments, in our ward, the whole environment is of the whole hierarchy is of favoritism, the whole hierarchy is of anger, the whole hierarchy is of vested interest, then same will be transferred to our subordinates and our students. It's just like family. When father and mother are fighting each other all the day, then children are also like that, and they take their revenge from the society. When we get them married, they take revenge from their spouse, and then their children, and it goes on. So this is why I think, before going into the minor details, this is most important thing, that we must be very good role models. Whatever we want our students to be, we have to be like this. ہمارے کمرے میں اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہم اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں, ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. وی آر اینگری ود دا اسٹوڈنٹ, اور ہم اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے, تو آگے سے وہ بھی اسی طریقے کا ڈیولپ ہوگی. تو یہ تو میرا خیال تھا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں, تبھی پھر ہم اپنے کلون پیدا کر سکتے ہیں. وی کین اونلی پروڈیوس اینڈ پیپل بیٹر دین us if we are, our own personality is groomed, our own personality is without prejudices, our own personality is without hatred and is of forgiving type. یہ تو ایک جنرل پہلا میسج تھا. دوسری بات یہ ہے, please get it, please get it, please get it, please get it. Now this is, we always talk about kalima of education. Or most of us actually remain confined to this and this. Even not this one. آج ایک کلاس آئی ہے, آج کلاس کو جا کے پڑھا دیں, تو ہم جا کے اس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس پڑھانے کا عموماً بورڈ میں ہوتا ہے, 3rd ایئر کی کلاس ہے, جا یار اپنا تو پڑھا دے یار, کیا پڑھاؤں گا, کچھ پڑھا دے یار. جنرلی کوئی کیا انگیج کرو گھنٹے میں, کچھ پڑھا دو, کلینکل میتھڈ پڑھا دو, کچھ پڑھا دو, اس کو وہ بنا دو, چلو ہرنیاں پڑھا دو. اچھا, ہم بیسیکلی یہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دی ٹیچنگ ایکٹیویٹی ایکچولی اسٹارٹ فرام ہیئر. فرام ڈے 1 آنورڈ وی شوڈ نو کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے, کیا اس کے آبجیکٹیوز ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا اس نے اچیو کرنا ہے. اس کے ساتھ پھر ہم نے کپل کرتے ہوئے, الائن کرتے ہوئے لرننگ ایکسپیرینس کریٹ کرنا ہے. اور ہمارا کام زیادہ تر یہاں تک یہی ہوتا ہے بس. لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا ہمیں پتا ہوتا ہے اس وارڈ میں یار ہرنیاں تو پڑھا کے بھیجنا ہے آپ نے, ویری تھوڑا سا. اس کے بعد جو اصل چیز ہے نا, جس کو ہم بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے سائیکل پورا نہیں ہوتا, وہ ہے ہماری اسیسمنٹ. ڈیورنگ اسٹڈی پیشنٹ ہمیں اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. اور اسیسمنٹ جو ہے, یہ آگے میں تھوڑا سا بتاؤں گا, یہ ویسے تو 5-6 قسم کی ہوتی ہے, لیکن بیسکلی دیر آر 2 ٹائپس. ون از فارمیٹیو, ون از سمیٹیو. فارمیٹیو اسیسمنٹ از ساتھ ساتھ جو کرتے جاتے ہیں, وچ از ناٹ افیکٹنگ آن دی آپ کو بڑا انتظار ہو. یہ جو ساتھ ساتھ اسیسمنٹ ہوتی ہے, دیٹ میں نے ابھی تک صرف یہ بتایا تھا آپ کے آنے سے پہلے
کہ بنیادی طور پر ہمارے کام کے اندر جو متبرک بنا اور مقدس بنا ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری نسلوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اس سارے کا جو سینٹرل پلر ہے وہ رول ماڈلنگ ہے. اگر کوئی میرے اوپر 10 انگلیاں اٹھا سکتا ہے نا، تو وہ 20 انگلیاں پھر کچھ عرصے کے بعد اسٹوڈنٹس پہ اٹھیں. If parents are not groomed enough, their children will not be groomed sufficient. ایک پرانا ڈرامہ ہم نے دیکھا تھا ایک محبت صاف سانے میں، سورج کا داغ. تو انہوں نے کہا اگر سورج میں داغ ہوگا تو کرنیں کیسے صاف رہ سکتی؟ تو بیسیکلی اگر ٹیچر خود پراپر رول ماڈل نہ ہو اور اس کی اپنی پرسنالٹی میں پریجوڈسز ہوں اور پرسنل انٹرسٹ ہوں اور لڑائی جھگڑا ہو اور وہ ایگوئسٹک ہو اور وہ ہمیشہ جو ہے ایک طرح کی ڈیوائڈ کر کے سارے ڈپارٹمنٹ میں یا وارڈ میں اندر کام کر رہا ہو، تو کبھی بھی ان کے اچھے رول ماڈل وہ نہیں ثابت ہو سکے. ایک ہم نے یہ تھوڑا سا میٹر ڈسکس کیا. دوسرا ہم نے یہ بتایا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے کلون پیدا ہوں گے اگر خود ہم تمام ان چیزوں سے وہ ہوں گے. پھر میں نے عرض کیا کہ یہ کلمہ ہے ایجوکیشن کا، اور انفارچونیٹلی ہمارا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ایک کلاس ہے کہ اس کو پڑھا گیا، لرننگ ایکسپیرینس کریٹ کر کے، لیکن یہ وہ پرپز اس لیے اچیو نہیں کر پا رہا کہ دس ہیز ٹو بی الائنڈ ود لرننگ گولس. جو کچھ ہم بتا رہے ہیں اس کا پہلے ڈاکومنٹڈ الحمدللہ پی ایم ڈی سی نے جو پورا کا پورا لرننگ گول کا دیا ہوا ہے، اور ایوری ون ہو از اے ٹیچر ہی اور شی شوڈ بی اویئر آف دوز لرننگ گولس. اچھا، لرننگ گولس کے بعد پھر لرننگ ایکسپیرینس ہے جو ہم کلاس پڑھا رہے ہیں، پریکٹیکل کرا رہے ہیں، جو بھی کچھ کرا رہے ہیں. اچھا، یہاں آ کر ہمیں سے اکثر کا کام ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس کے بعد یہ سب سے اہم بات ہے کہ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، جیسے چائے پکاتے وقت دیکھنا پانی ابلا کہ نہیں، پانی ابلا کہ نہیں، اب اس میں پتی ڈالوں کہ نہ ڈالوں، اب اس کو دودھ ڈالوں کہ نہ ڈالوں، جیسے کوکنگ آپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیورنگ دی پروسیس آف ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ ساتھ ساتھ ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے. جو تو ہمیں ساتھ ساتھ اسیس کرنا ہوتا ہے اس کا نام ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. اور ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ جیسے ٹیسٹ آپ لیتے ہیں، جیسے سب اسٹیجز لیتے ہیں، اسٹیجز لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے فارمیٹیو اسیسمنٹس ہیں. ان کا پرپز ایک فیڈ بیک دے کر اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہوتا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لرننگ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. سمیٹیو اسیسمنٹ وہ ہے جس میں وی سم اپ ایوری تھنگ اینڈ وی ڈکلیئر سم ون پاس اور فیل، اسے سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو آج ہم بات تھوڑا کرنا جا رہے ہیں وائوے کے کنیکشن میں. ویسے تو میں بیسک سائٹ سے بیسیکلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا اور دوست بھی سارے آ جائیں تو انشاءاللہ سب کی رائے شیئر ہو جائے گی. وہ ہم سمیٹیو، یہ جب ہو جاتی ہے اسیسمنٹ، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے ایویلویشن. ایویلویشن اور اسیسمنٹ میں فرق ہے. اسیسمنٹ ہے ریلیٹڈ ٹو اسکورز، مارکس، لیکن ایویلویشن از ایویلویشن آف ہول پروسیس. یہ سارے میں رزلٹ آیا ہمارا 30%، تو بھائی پتا تو کرو کہاں پرابلم ہے، کیا یہاں کوئی خرابی تھی یا یہاں کوئی خرابی تھی یا یہاں کوئی خرابی تھی. جس جگہ پر خرابی تھی اس کو اسیس کرنے کا نام پھر ایویلویشن ہے. اور ایویلویشن پر ہر سال ایک فیڈ بیک ہونی چاہیے جس سے ہم اس سائیکل کو پھر دوبارہ روٹیٹ کریں. ہمارے maybe our learning goals were not correct, maybe our teaching strategies were not correct, they were correct but they were not aligned. تو یہ پورا سائیکل ہے جو ہم آج کے دن ہم تھوڑا صرف اس والے ایریا پر تھوڑی سی بات کریں گے، زیادہ انشاءاللہ not take much of your time. تو اس کو ہم کہتے ہیں assessment of competency. بیسیکلی ہمارے ذہن میں مس کانسیپٹ ہے کہ ہم بیسیکلی نالج بیس چیک کر رہے ہیں. ہمارے وائبا اکثر ہوتا ہے ہاں بتا بھائی یہ آرٹری کہاں سے نکلتی ہے، فلانے سے نکلتی ہے، اس کی کتنی برانچیں ہیں، اس کی 5 برانچیں. اچھا کون کون سی برانچیں ہیں، اس میں فرسٹ پارٹ سے کون سی برانچ نکلتی ہے، یہ سیکنڈ سے کون سی نکلتی ہے، یہ چلو ٹھیک ہے شاید یہ بتاؤ یہ کیا. یہ سارا کا سارا اسیسمنٹ آف دی بٹس ہے جو کہ کمپیٹنسی کے لیے ریکوائرڈ. بیسیکلی ہم نے جو چیز چیک کرنی ہوتی ہے وہ کمپیٹنسی چیک کرنی ہوتی ہے. از ہی ایبل ٹو ڈائگنوز دی اپینڈیسائٹس. اس کے لیے ریکوائر ہے اپینڈکس میں کہاں پین ہوتا ہے، یہاں پین ہوتا ہے، تو کیا کیا اس کی سائٹس کون کون سی ہیں، یہ سائٹس ہیں، یہ بتائیں اس کی بلڈ سپلائی کیا ہے، اچھا واٹ از دی کمپلیکیشن. اصل پرپز یہ چیک کرنا نہیں تھا. اصل ایکچوئل پرپز از whether we have to assess whether the candidate possess that competency or not. اس لیے ہمیں یہ بات ایگزامینر کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہونی چاہیے اس کے پیراڈائم کے اندر کہ وہ بنیادی طور پر فیکچوئل انڈیویجول کمپوننٹ چیک نہیں کر رہا، وہ ایک کمپیٹنسی چیک کر رہا ہے. اور ہمارے وائوا ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس کمپیٹنسی کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. میں آگے جا کے تھوڑا اس کو فردر الیبوریٹ. آئی ہوپ یہ پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا نا ان پرنسپل. میں آگے آپ کو عرض کرتا ہوں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ assessment کی definition. It's a process by which information is obtained relative to some known objective goal. Not checking of the memory 5 point 6 point 8 طریقے.
یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. It is a process by which information is obtained. Candidates, information is obtained relative to some known objective. We already know this is our objective. He is able to identify the site of the bone which is humerus and is able to identify the insertions of the muscles. یہ آپ کے دماغ میں already ہے موجود. اس کے بعد یہ آپ کے خیال میں competency ہے. For example, he is able to make a slide of blood. یہ آپ کے ذہن میں competency ہے. اس کو مد نظر رکھ کے آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا نام ہے assessment. اچھا اب یہ کیسے ممکن ہوگا جب تک وہ آبجیکٹو ہی ایگزامینر کے دماغ میں نہ ہو. جب تک وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں پروفیسر آف سرجری مجھے سارا کچھ پتا ہے, میں جو مرضی ہوا پوچھ لوں گا, تو ایسے تو نہیں ہوگا. پھر وہ تو انبائسڈ رہے گا ہی نہیں ایگزام. یہ بس کر لیں سر, تو ڈسٹربنس ہو جائے, ٹرانسپیرنٹ نہیں رہے گا اور ایگزام انبائسڈ ہو جائے گا. ایگزام ریپروڈیوسیبل نہیں ہوگا, ایگزام کمپیریبل نہیں ہوگا. کسی اسٹوڈنٹ سے کچھ ہوگا, کسی سے کچھ ہوگا, کسی کو کیا نام ہے تمہارا, ہاں ٹھیک ہے یہ ریگولر سے تھا, اچھا اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے, ایک سوال کو پاس, وہ بڑا خوش میں پاس. ایک اور سے جو بڑا اچھا لڑکا ہے اور اچھا بتا بھائی واٹ از اوبلیک وین آف مارشل. کیا بات دیکھو جی اوبلیک وین آف مارشل پتا ہے اس کو. اچھا یہ بتائیں کہ فلانا, اینڈ وی آر تھنکنگ کہ ہم اس کو ڈسٹنکشن دے رہے ہیں, لیکن وہ اسٹینڈرڈائزیشن بالکل نہیں رہے گی ایگزام کے. اس لیے ایگزامینر کو پہلے پتا ہونا. یہ ساری جو میں ویگ باتیں کر رہا ہوں, میں اس کو بھی کنورٹ کر کے آپ کو اس کو فردر بھی بتاتا ہوں پریکٹیکلی ہم نے کرنا کیسے. تو پلیز ریمبر وائوا اسپیشلی آلسو اینڈ تھیوری پیپر ایز ویل از ایکچولی ریٹریونگ انفارمیشن ریلیٹو ٹو این آبجیکٹو وچ وی ہیو آلریڈی ڈیفائنڈ. اور کمپیٹنسی کیا ہوتی ہے, جیسے ایک ڈیفینیشن دے کے میں آگے چلوں گا. دی ایبلٹی ٹو ہینڈل اے کمپلیکس پروفیشنل ٹاسک by integrating the relevant cognitive psychomotor developments. میری آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اس تھیوری پیپر میں صرف میں اس کمپیٹنسی کی cognitive skill چیک کر رہا ہوں. میں شارٹ کیس کے اندر اس کی psychomotor skill صرف یہ چیک کر رہا ہوں کہ لیور کو palpate کیا کرنا ہے. لیکن بیسیکلی آپ کے ذہن میں یہ کمپیٹنسی ہے کہ he is able to diagnose an infective disease of liver. And this ability to do something is called competence. And in order to assess competency, knowledge, skill and attitude patterns are assessed. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا سر, یہ میں نے بورو کی ہے سی پی ایس پی سے بک شاپ سے. یہ ہے بیسیکلی جسے ملرز ٹرائنگل کہتے ہیں کہ جو ہماری کمپیٹنسیز ہوتی ہیں نا, وہ ایک کمپیٹنسی کا کمپوننٹ ہے کہ اس کو پتا ہو. یہ پتا ہو کہ آئی کا جو ہے جیسے بیٹن کے ریفرنس سے کہ ایک کارنیا ہوتا ہے, دیر از اے لینس بیہائنڈ, دیر از این انٹیریئر چیمبر, دیر از اے پوسٹیریئر چیمبر. لینس کی کیمیکل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ اس کو پتا ہونا چاہیے. اگر یہ اس میں سے وائٹ ہو جائے تو یہ کیٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ نوز ہے, نوز وہ جانتا ہے. جاننے کے بعد پھر دوسرا کام ہے نوز ہاؤ. جب کیٹریکٹ ہو جائے تو کیسے ہو جاتا ہے, نوز ہاؤ. نوز ہاؤ کے بعد ہی کین شوز ہاؤ. Then he is able to perform it, is able to demonstrate it. اور آخری کمپیٹنسی ہوتی ہے he does, وہ کر بھی سکتا ہے. کسی بھی کام کو آپ دیکھ لیجیے, آپ ہسٹری ٹیکنگ کو دیکھ لیجیے, اس کو پتا ہے کہ ہسٹری ٹیکنگ میں سب سے پہلے ہوتا ہے انٹروڈکشن, پھر ہوتا ہے ڈیمیجر آف دا پیشنٹ, پھر پرٹیکولرز اباؤٹ پیشنٹ, پھر ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلینٹ, پھر ہسٹری آف پاسٹ کمپلینٹ. اب یہ نوز کا لیول ہے, اور اس کے بعد وہ اس کی آرگومنٹ دے سکتا ہے. تیسرے نمبر پر وہ بنیادی طور پر ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے, اور آخری نمبر پہ جب اس کو مریض آئے گا تو دیکھ سکتا ہے. اس کا نام کمپیٹنسی, اور یہ اس کو ملرز ٹرائنگل کہتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے کمپوننٹس مل کر ایک کمپیٹنسی بناتے ہیں. اور یہ والی دو چیزیں جو ہے سب کو نظر آ رہا ہے نا, بلاک کو, یہ سب یہ چیزیں کوگنیشن سے ریلیٹڈ ہیں, نوز اور نوز. اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ. لہٰذا جب ہم اس کو اسیس کریں گے, اس کے لیے اور ٹول چاہیے ہوگا, اس کے لیے اور ٹول چاہیے ہوگا, اس کے لیے اور ٹول چاہیے ہوگا, اس کے لیے اور ٹول چاہیے ہوگا. knows how knowledge, knows knowledge, knows how comprehension, shows how performance, and this is behavior, action. یہ سارے مل کے کمپیٹنسی بناتے ہیں. کسی بھی کام کو آپ دیکھیں, آپ حالانکہ بیسک سائڈ پہ آپ کو لگتا ہے اس سے کیا ہوگا, لیکن آپ کارڈک سائیکل پر اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیں. آپ فارماکالوجی میں کلاسیفیکیشن آف اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس پر اپلائی کر کے دیکھ لیں.
آپ اپنے مائکروبیولوجی کے اندر پورا اسپیکٹرم آف گرام پازیٹیو کسی پر بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں, کمپیٹنسی کے یہ لیول ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیے گا, نوز کوگنیشن تھی اور یہ بیہیویئر تھا, لہٰذا جب ہم ان کو اسیس کریں گے یہ والے دونوں کمپوننٹ ریٹن, اورل اور کمپیوٹر بیسڈ اسیسمنٹ سے چیک ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک زمانے میں تھیوری ایسے ہوتے تھے, آپ ہمیں یاد ہے ایون پارٹ 1 میں ایسے describe the lymphatic system of the whole human body. This was one of the questions of anatomy I had in my part 1 exam. Describe the lymphatic system of whole of the body. یہ ایک سوال تھا, اور اس طریقے کے سوال ایک زمانے. پھر آہستہ سے یہ سوچا کہ ان سوالوں کی کانٹینٹ ویلیڈیٹی بہت کم ہے. کانٹینٹ ویلیڈیٹی سمجھتے ہیں نا, دیکھیں یہ ہے پورا کا پورا کورس, تو آپ نے اس کا ایک سلائس کاٹ کے پائی اس میں سے چیک کر کے کہہ دیا بڑا اچھا سوال کا اس نے جواب دیا. تو اس کو چینج کر کے شارٹ ایسے کوسچنس میں, چھوٹے چھوٹے ایسے کوسچنس جس میں آپ زیادہ چیزوں کو کر سکتے ہیں. اچھا جس کے اندر مضمون لکھنا تھا تو اس میں زیادہ نمبر خوش خطی کے, وہی بچے کا پیپر دیکھیں آپ, کیا اس نے ہیڈنگس بنائی, گرین رنگ کی ہیڈنگس, نیلے رنگ کی ہیڈنگس, نیچے پوائنٹ وائز لکھا ہوا, کتنا خوبصورت پیپر ہے. تو اس کے نمبر ہم سب دیتے تھے, ہم سب یہ نمبر لیتے تھے. جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی تھی وہ ایک پریزنٹیشن کے سارے نمبر ملتے تھے اس کو. جو لڑکیاں یہ کانوینٹ کی پڑھی ہوتی تھی ان کا نمبر, ہمارے بھی اس ملتان میں ہوتا تھا ایک وہ دی جونیئر اسکول, ادی جونیئر اسکول, میڈم 3T بلیبوریا ہوتی تھی وہاں ٹیچر ہماری, تو جس کا وہ انگریزی کے اس میں ہوتا تھا وہ پیپر کے بڑے اچھے نمبر آئے تھے. تو یہ کہا کہ یہ تو نالج تو چیک نہیں ہو رہا, خوش خطی کا امتحان تو نہیں ہو رہا, اس لیے شارٹ ایسے کوسچنس نے ریپلیس کر دیا. پھر ایم سی کیوز نے ریپلیس کر دیا, اور کمپیوٹر بیسڈ ایم سی کیوز اور کمپیوٹر بیسڈ جو پروگرام دنیا میں ہوتے ہیں. تھیوری چیک کرنے کے لیے میں حیرانی کی بات ہے کہ کسی قسم کے وائبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں, کہیں کوئی وائبا تھیوری چیک کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اس کی ضرورت نہیں. However, theory is not properly checked because construction of MCQs are not proper. Since they are not properly constructed, essay questions are not properly constructed, this is why there are gaps in that. If we learn how to make good written, oral or computer based assessments, then these two components are very, very easily judged. And this one, which are actions, behaviors, they can be judged on performance or hands-on assessment. یعنی یہ ہے کہ اس کے لیے زبردست چیز جو ایجاد ہوئی ہے وہ ہے ٹوکس, وہ ہے اوسکی, وہ ہے اوسپی, وہ ہے اوسٹی. جیسے ایم سی پی ایس ایچ پی کے ایگزام میں جو آپ کا ہوا تھا وہ اوسٹی تھا, آبجیکٹیولی اسٹرکچرڈ ایگزامینیشن آف ٹیچنگ اسکلس. اسی طریقے سے اوسپی, آبجیکٹیولی اسٹرکچرڈ ایگزامینیشن آف پرفارمنس ایویلیویشن. اسی طرح اوسکی, اوسٹی, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ چل. اس کے علاوہ اور بہت سی ہیں جیسے ورک بیس پلیس اسیسمنٹ کہتے ہیں, اور بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں 360 ڈگری ایویلیویشن. جب ایکچولی آپ نے سرٹیفائی کرنا ہو کہ یہ کوئی آپریشن کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے جس میں ہیومن لائف رسک کے اندر ہے, اس کی سرٹیفکیشن وداؤٹ 360 ڈگری ایویلیویشن نہیں ہوتی. 360 کا مطلب ہے اوپر آپ کا سپروائزر, ساتھ آپ کا کو سپروائزر, ساتھ آپ کا کولیگ, ساتھ آپ کی نرس, ساتھ آپ کا وارڈ بوائے, ساتھ آپ کا تھیٹر اسسٹنٹ, ساتھ آپ کا لیبارٹری مین, ساتھ آپ کا پیشنٹ, ساتھ آپ کی جنرل پبلک. ان سب کی رائے اکٹھی کر کے آپ کو کالج آف فزیشین سرجنز اور باقی اس میں 360 ایویلویشن کا ذمہ داری سپروائزرز کی ہے. یہ جو سپروائزر کر رہا ہوتا ہے نا, یہ کہتا ہے میرے خیال میں ابھی تک یہ فٹ نہیں ہے, اور ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے ایسے. تو اب تو ہم یہ سوچتے ہیں یار وہ آگے آپ سائن نہ کریں گے تو ناراض ہو جائے گا. بنیادی طور پر 360 ڈگری ایویلویشن. اب اگر 4 سال آپ سب کام کیا ہے تو سارے کے دوران اس کا پبلک سے کیا بیہیویئر تھا, فلانے کے ساتھ کیا, ان سب کی سرٹیفکیشن ہم کر کے کہتے ہیں میرے خیال کے اندر اب یہ سرجن بن سکتا ہے. آپ اس کا امتحان لے لیں بے شک. تو اس سلسلے میں بہت احتیاط. اس سلسلے میں گو بیک ٹو دی فرسٹ سلائیڈ وچ واز رول ماڈلنگ. اگر ہماری اپنی رول ماڈلنگ ٹھیک نہیں ہوگی نا تو وہ 360 ڈیولپ, سورج میں داغ ہوگا تو کرنیں بھی گدری ہوں گی, ڈیفیشنٹ ہوں گی کرنیں. تو اس لیے ہماری ٹریننگ سسٹم میں ہمارے اپنے اوپر گرومنگ کی میکسیمم ضرورت ہے. ماں باپ کو ماں باپ بننا سکھایا جائے تو بچے اچھے بچے خود ہی بن جاتے ہیں. اس سارے میں میرا ایک سوال ہے آپ سے, اس میں وائوا کہاں ہے؟ Where is the viva? It does not exist at all. And what is the most feared part of the examination? People collapsing there.
And what is the most powerful tool in the hand of the majesty examiner? The Viva. तो मैं Viva में देख लूँगा. This is not a very uncommon sentence. Viva तो मेरे पास ही देना है ना. And some of our seniors used to tell us stories. एक बच्चा है ना बदतमीजी की क्लास में उसने सीटियाँ बजाई. मैं मना करता था नहीं बजता. मैंने कहा पुत्र Viva में मैं देखूँगा. रगड़ा लगा के उसने माँ बाप मिलते करके मेरे पास आए. 3 साल में समझ आ गई उस सारे. ये मोनोपोली की जो पावर है, मोनोपोली की पावर, और ये ऐसा नहीं कि अनकॉमन वाक्य है. पीपल यूज्ड टू ब्रैग अबाउट इट, पीपल यूज्ड टू जस्ट क्लेम इट कि मैं फिर पता लगेगा ना वाइवे का. तो ये पावर तो कहीं सिस्टम में है ही नहीं एग्जामिनर के पास. आइए सर आइए. ये वाला component जो है, this can be judged by theory paper, short essay questions, and very nice reconstructed multiple choice questions. And this segment has to be, by supervisor's report, जिसको हम internal assessment कहते हैं. Basic side के अंदर जो internal assessment है, वो basically it's a part of 360 degree evaluation. जिसमें आपके पास 1 साल रहा था, आपने कहा इसकी हाजिरियाँ अच्छी थी, इसका डिसिप्लिन अच्छा था, इसका ये था, और ये वाली क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे ने, सेकंड ईयर के बच्चे ने अभी हैंड्स ऑन कुछ नहीं करना होता, इसलिए इसके नंबर 30% है. इसलिए इसके नंबर 30% है. और जिस बच्चे ने आगे जाके करना होना चाहिए, जैसे FCPS है, उसकी 4 साल है, उसकी अगर आप एक सिग्नेचर नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा, राइट. लेकिन इस सारी कहानी में किसी जगह पर वाइवे का कोई रोल नहीं है मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन में, अनफॉर्चुनेटली. और जिसको क्योंकि नॉलेज उसका पहले चेक हो गया, बिहेवियर उसका इंटरनल प्रोसेस चेक हो गया, ऑस्की और ऑस्टी के अंदर आपने देख लिया हैंड्स ऑन अगर कुछ चीज कराने वाली थी वो कर ली, तो वाइवा की मोनोपोली तो बेसिकली एग्जिस्ट ही करती. फिर वाइवे का क्या, ये देखिए मैंने आपको बता दिया था. मैं अब ये बताता हूँ एक्चुअली टूल और क्या हो सकते हैं. देखिए इसके लिए MCQs मैंने बताई ये बात. इसके लिए पेशेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ये PMPs एक लंबी कहानी है जिसमें शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, वर्क बेस्ड प्लेस असेसमेंट भी होती है, सिनेरियोज भी होते हैं, एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चंस भी होते हैं. मगर ये सारा का सारा काम बुनियादी तौर पर वाइवे के बगैर होता है. और इसके अंदर ऑस्की और ऑस्टी है जो इस लेवल को चेक कर लेती है. आपके काम में यानी बेसिक साइट्स के अंदर जो काम आप हाथ से करने का है उसको आप बड़े आराम से ऑस्की और ऑस्टी में चेक कर सकते हैं. और ये जो मैंने कहा डज वाला, ये वर्क बेस्ड प्लेस असेसमेंट या बेसिकली 360 डिग्री इवैल्यूएशन के साथ, तो इस सारे में कहीं वाइवा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला वो गुमशुदा चीज. ये इसको दोबारा मेरे सारे नॉलेज ये वही चीज जो मैंने बताई है रिपीट कर रहा हूं. तो इसमें वाइवा फिर कहाँ एग्जिस्ट करता है? वेयर इज द वाइवा करता है? वो यहां करता है. ये पर्पस ऑफ वाइवा है. इसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं. दिस इज बेसिकली GMC से मैंने रात लिया था. इसका एक पर्पस है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट थीसिस इज योर ओन वर्क. वाइवा का रोल ये है कि जो थ्योरी आपने की है उसको वेरीफाई करना है वाइवा का काम. दूसरा है टू कंफर्म दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन एंड कैन डिफेंड इट वेल. तो वाइवा इज ओनली फॉर ट्रायंगुलेशन. आपने थ्योरी को MCQ से चेक कर लिया, काउंटर चेक कर रहे हैं कि इसके कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं. टू इन्वेस्टिगेट योर अवेयरनेस वेयर योर ओरिजिनल वर्क सिट्स इन रिलेशन टू वाइडर रिसर्च. ये वाइवा का किताब है. और वाइवा में क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? तो ये पूछ सकता है कि आप जरा अपनी आर्गुमेंट को जस्टिफाई तो करें. Ask you to justify not only things which you have included in your theory, but also things which may be left out. आपने जब थ्योरी का पेपर डिजाइन किया था तो उसको डिजाइन करते वक्त यूनिवर्सिटी की एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके कंटेंट वैलिड हो. पूरे के पूरे कोर्स को जज कर रहा, पूरे के पूरे कोर्स को जज कर रहा. अगर किसी वजह से कुछ चीज रह गई है थोड़ी सी, उसको जज कर लेंगे. तीसरा क्या है? Ask your questions about the wider context. And कुछ बातों पर आर्गुमेंट. आप समझते हैं ये बड़ी अहम बात है कि उसको पता हो बुनियादी तौर पर कि फॉर एग्जांपल कि कोई
یعنی آر این کی کمپیٹیبلٹی کیسے اس کو کرتی ہے. تو ذرا تھوڑا سا میں آرگو کر کے اس سے پوچھ لوں, یہ بتاؤ اگر بلڈ گروپ اے پازیٹیو اور اس کو بی پازیٹیو لگ جائے, اگر بیبی اے نیگیٹو, تو یہ جو تھوڑی سی آرگومنٹ آپ کر رہے ہیں نا, یہ آپ تھوڑا سا پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے نالج کے اندر وہ گیپ موجود ہے. اس کے علاوہ وائوا بالکل نہ ہراسمنٹ کا ٹول ہے, نہ مریض اس کو پھنسانے کا ٹول ہے, نہ اس کو فیل کرنے کی کوئی ٹیکنیک ہے. وائوا از جسٹ فار دس پرپز. اچھا, اس کو ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ریپلیس ہوتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. کنونشنل وائوا جس میں ایگزامینر کو 2 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں میں نے کیا پوچھنا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں پروفیسر آف انیٹمی ہوں, میں پروفیسر آف فزیولوجی ہوں, میں پروفیسر آف آپتھالمالوجی ہوں یا پیتھولوجی ہوں, مجھے سب پتہ ہے. آئے گا تو آ جاتا, ہاں لے بھائی یہ بتا, ابھی تک میں نہیں پتا, ابھی کہ ہاں بھائی یہ بتا کہ واٹ از کے ہار سائن, واٹ از کے ہار سائن, اوکے, واٹ از کلن سائن. سر بلوئش ریڈش ڈسکلریشن راؤنڈ دی امبلائکل, ہاں کس میں ہوتا ہے یہ سر؟ اس میں سر پینکریٹائٹس میں. ہاں اور کس میں ہوتا ہے یہ سر؟ اور سپلین, ہاں شاباش سپلین رپچر. اچھا یہ بتاؤ سپلین رپچر ہو تو کیا علاج کرتے ہیں؟ کہتا ہے سر سپلین ہے. اچھا 3 سال کا بچہ ہو تو سر اس میں بھی سپلین ہے. یار 3 سال کا. اچھا اب یہ وائوا ہم نے بنایا ہوا ہے, اس وائوا کا نام ہے انسٹرکچرڈ وائوا, رینڈم وائوا, بے تکا وائوا, جس میں کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں. اگر لیکن ہمارے سسٹم میں چونکہ وائوا موجود ہے, اس کے نمبر موجود ہیں, it has to be replaced by a vaiva called structured vaiva. وائوا کا رول ہے structured. اگر آپ نے کیا تو اگلے 10-15-20 منٹ میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہ بیسک سائڈ کے چونکہ ایگزام شروع ہونے والے ہیں, تو پلیز اپنی ٹیم کو لگا کر وائوا کو اسٹرکچر کر لیجیے. آپ, میں نے 2-3 پہلے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی, سر سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور ارم تھی, اور باقی آپ سے بھی کی تھی, اور آپ نے اس میں کیا تھا کہ ہم اس کا اسٹرکچر بنانے کا میں نے فرسٹ اسٹیپ تھا وہ تھا کہ ہم اسیسمنٹ آبجیکٹیوز بنا دیں. اور میں آپ کے ڈپارٹمنٹ بھی آیا تھا, میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں. وائوا لینے سے جس طرح ٹیچنگ ایکٹیویٹی سے پہلے آپ نے لرننگ آبجیکٹیوز بنانے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آپ نے ایگزام لینے سے پہلے ایک اسیسمنٹ آبجیکٹیوز بنانے ہوتے ہیں, وچ از اے ریٹن ڈاکومنٹ. اس اسیسمنٹ آبجیکٹیو کی بنیاد پر تھیوری کا پیپر بنتا ہے. سنس وہ پیپر ہم اگر بناتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سوال اس میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, مگر وہ یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسٹرکچرڈ اس کے حساب سے اسیس کریں. لیکن وائوا کے لیے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک اسٹرکچرڈ وائوا بنا لیں. اسٹرکچرڈ وائوا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ٹو ایکسٹریکٹ نالج اینڈ ناٹ ٹو ٹریپ دی اسٹوڈنٹ. یہ ایم ہے اسٹرکچرڈ وائوا. اسٹرکچرڈ وائوا کا مطلب پتہ کریں اس کو کتنا آتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو میں ذرا پھنساؤں, ذہن میں پہلے سے آ رہا ہے, اس کو سوال پوچھتا ہوں. نمبر 2, ٹو ہیو این انبائسڈ اینڈ آبجیکٹیو سسٹم. یہ باعث کا ایلیمنٹ جو ہے نا, یہ اس کا مطلب بےایمانی نہیں ہے, یہ پلیز سمجھیے گا. باعث سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ایگزامینر بڑا باعث بڑا وہ کہتا ہے میں نے اس دفعہ جو ہے نا ان کو نہیں پاس کرنا ہے کہ جو تھے نا انہوں نے فلاں گروپ نے جو میرے ساتھ کیا تھا, ایک دفعہ انہوں نے چیٹنگ کی تھی, مجھے پتا ہے ٹیسٹ میں اس کی جگہ پر دوسرا لڑکا آ کے امتحان دے گیا تھا, اب میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, یہ مجھے پتا ہے اس بندے کے بارے میں ہر چیز. کارڈ میں ہوا اس کا یہ وہی ہے نا, فوٹو اس کی یہ ہوتی. یہاں میری مراد ان بائس سے یہ نہیں ہے. ان بائس سے مراد ہے کہ سسٹم کے سبجیکٹو ہونے کی وجہ سے جو باعث کریٹ ہو, وہ والا باعث تو بالکل ہی یعنی ناقابل قبول ہے نا, کہ جس میں آپ ونڈکٹیو کر کے رکھیے. ذرا داڑھی والے جتنے ہیں نا ان کو پتہ ہی ہے کیا کرتے ہیں, ایسے جیسے یہ جتنے مولوی ہوتے ہیں نا ایسے ہوتے ہیں, یہ جتنے فلاں ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں. اس طرح کی جو اندر ہے وہ تو کرمنل ہے نا, اس کو تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو اٹس اے بیڈ ایگزامینر, وہ تو دیر از اے بیہیویئرل ایشو اگر ہم اس کو رکھتے ہیں. ہم صرف بات کر رہے ہیں وہ انبائس جو آپ کے غلط نہیں, سسٹم کے پرابلم ہونے کی وجہ سے ایک انبائس اور آبجیکٹیو obviously. I hope کہ everyone understand the difference between subjective and objective. Any ambiguity? آپ کو میں پتا ہے پوری طرح. تیسرا یہ ہے کہ to find what he knows and not what he does not know. ڈھونڈ کے سوال کو لے کے آنا جو ہمارے خیال میں اس کو اس کا جواب نہیں آتا ہوگا, اس لیے پوچھے یہ ذرا بتایا یہ نہیں ہے. To judge him on minimal which is possible standards. وائوا کا ایک مقصد ہوتا ہے کیا یہ پاس ہو سکتا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو اس کو آپ کو پتہ ہے اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہوتی ہے, جنہوں نے میڈیکل ایجوکیشن والے دوستوں نے کی ہوئی ہے. اسٹینڈرڈ سیٹنگ ایک پروسیس ہوتا ہے
اس کے ذریعے ایگزام سے پہلے all examiners together decide کہ کتنے والا پاس ہے کتنے والا فیل ہے. تو اس میں یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایک ابو ایوریج اسٹوڈنٹ کی کتنی پرسنٹ اس کو کلیئر کر لے گی. اگر ہم کہیں کہ ابو ایوریج اسٹوڈنٹس میں سے 90% اس کو کر لیں گے تو اس سوال کا پاسنگ پرسنٹیج 90% ہوگا. تو اس طریقے سے ان ساروں کو جج کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جج ہم ان دا ایریا ٹو بی ججڈ. وائوا از ناٹ ٹو جج ہز کریکٹر اپیئرنس اینڈ مورل ویلیوز. وائوا از ناٹ ٹو جج ہز مورل ویلیوز. میں دیکھتا ہوں نا اس کی مورل ویلیوز کو جج نہیں کرنا, اس کے کریکٹر کو جج نہیں کرنا. آپ نے جو آبجیکٹیو لرننگ آبجیکٹیو بنایا اس پر جج کرنا. اور اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے آپ کو مجھے کہا کہ وہی تھا کلاس میں, دیکھتا ہوں کوئی کپڑے کیسے پہنتا تھا, چڑیا تم بجاتے تھے, فلاں دن تم نے ٹیسٹ میں کیا کیا تھا. تو وائوا از ناٹ ٹو جج آل دیٹ پاسٹ. ریوارڈ ہم اپروپریٹلی. وائوا از ناٹ پنشمنٹ پلیٹ فارم, اٹس اے ریوارڈنگ پلیٹ فارم. پلیز ریمبر. دیکھیے ایک بندہ اندر آیا ہے, آپ سے کہتے ہیں اب صحیح ہے, یہ بتایا کہ نارمل یوزر کتنا ہوتا ہے, اس نے کہا 20-40. ریٹنگ کتنی ہوتی ہے 1. کس بیماری میں بڑھ جاتی ہے رینل فیلئر. جاؤ شاپ. نارملی اگر آپ اس طرح کا وائوا لیں گے تو کتنے نمبر دیں گے؟ 10 میں سے کتنے دیں گے؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں جو میڈم نے کہا. اگر آپ نے اس کو, اور لیکن اکثریت کیا دے گی 6 دے گی. آپ نے 4 نمبر سے بات کرو گے, آپ نے جو پوچھا اس نے جواب دے دیا, آپ 10 میں سے 10 نمبر دیں اور کوئی نہیں سمجھ ٹھیک ہے جب پاس ہے. یا تو اس سے 10 سوال پوچھے اس کو 6 آتے ہیں تو 6 نمبر دیجیے. اگر آپ نے ایک سوال پوچھ کے اس کو 6 نمبر دیے ہیں تو کس لیے دیے؟ سو اٹ مین وائوا ہیز ٹو بی اے ریوارڈنگ پلیٹ فارم. اوکے. دوسرا یہ ہے پلیز ریمبر فیلئر ان وائوا از فیلئر آف دی ٹیچر. آپ کے پاس 2 سال رہا ہے, وائوا میں فیل ہو گیا اور آپ نے باہر آ کے اعلان کیا یار ایسے ہیں, ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے ریڈیس رائٹ سائڈ کی لیفٹ سائڈ کی, توبہ کیسے بچے آ گئے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کیسے ٹیچر آ گئے ہیں. 2 سال وہ رہا, اسٹوڈنٹ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کون سی سائڈ ہے کون سی نہیں سائڈ. اٹ واز آور ریسپانسبلٹی. جب پہلی دفعہ اس کو نہیں پتا چلا تھا, ہم نے فارمیٹیو اسیسمنٹ کیوں نہیں کی. اگر آپ کا بچہ امتحان میں فیل ہو, لوگ کہتے ہیں کس کا جوید خان صاحب کا بیٹا فیل ہو گیا, کہتے نہیں اس کو. آپ کو پبلک یہ نہیں کہتی. تو یہاں کیوں نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ ڈاکٹر ارم کی اسٹوڈنٹ فیل ہو گئی, اور ہم فخر سے کہتے ہیں کچھ نہیں آتا جی اسٹوڈنٹ نو بڑے بھاگ دیکھنا اتنا نہیں پتا تھا کہ جو ہے آئیز کو نیمیا اوپر دیکھتے ہیں کہ جانڈس نیچے دیکھیں, اتنا بھی نہیں پتا تھا. سو پلیز ریمبر, یہ بات چھپانی چاہیے کیونکہ یہ ہماری اپنی شرم کی بات ہے. اٹ از ناٹ شیم آن دا اسٹوڈنٹ, اٹ از ادروائز. اچھا اب جناب ختم ہوئی لاسٹ بٹ, تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا لیکن ہم اسٹرکچرڈ وائوا بنائیں گے. پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ ڈیولپ اسیسمنٹ. اور وہ میں نے ایک ایکسرسائز کی تھی, پتہ نہیں سر میں ڈسکس ہوا تھا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک چیپٹر لیں آپ اپنے بارے میں, ٹیک 1 چیپٹر. ہم مثال لے لیں, فزیولوجی کی مثال لیں, cardiovascular for example, and list the topics in each chapter which are essential. cardiac cycle کے chapter میں essential topics کیا ہو سکتے ہیں. میں اگر بتاتا ہوں as a layman, بھائی اس کو cardiac cycle کا پتہ ہونا چاہیے, ایسے نا, اس کو Starling's law کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو CO cardiac output equal heart rate and stroke volume, اس پوری کی جو ramifications ہیں آگے کی پتہ ہونا چاہیے, اس کو ECG کا پتہ ہونا چاہیے نارمل کا, اور اس کو arrhythmias کا پتہ ہونا چاہیے. اور کیا کیا ہے چیپٹر میں؟ پیریفرل ریزسٹنس کا پتہ ہو, بلڈ پریشر کے کنٹرول کا اس کو پتہ ہونا چاہیے, اس کی کو ریلیشن جو پتہ ہونا چاہیے, اور شوق کا. اب یہ 6 چیزیں آپ نے ڈھونڈ لی, کہ یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. اس میں سے آپ سوال نکال لیں, 6-7 سوال نکال لیں, اور ان کو ascending order of difficulty میں ارینج کر لیں. مثلا ہمارے گلزار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے, جو ہمارے ٹیچر تھے اور ٹیچرز آف ٹیچرز تھے. وی ور دا لاسٹ لکی بیچ کے جن کو انہوں نے پڑھایا. ہمارے پاس ٹرائی تو سر بہت پہلے ہو گئے تھے, مگر انہوں نے چھوڑ دیا تھا پڑھا. ان کا ہر وائوا میں یہ سوال ہوتا تھا. He was a sitting teacher in Iraq. He was teacher in Dammam University. He was teacher in Jeddah. He was teacher in College of Physician Surgeon for Part 1 courses, and he was teacher in National Medical College. He was retired as principal, لیکن اس کے بعد ان کو آن لائن رکھا ہوا تھا
تو وہ آتے تھے تو 1 مہینہ عراق 1 مہینہ فلاں, اور جب پھر نشتر آتے تھے تو پورا کورس تو ایک دن میں 3 لیکچر ہوتے تھے, سارے کورس کو کور کرتے تھے, اور اس طرح کر کے باہر ویری فینومینل پرسنالٹی, اللہ ان کو طریقے رحمت کرے. ان کا ہمیشہ وائوا شروع ہوتا تھا ایسے, واٹ از دی فنکشن آف ہارٹ؟ The function of heart is to pump the blood. Okay, how does heart manages to pump the blood? It has chambers, flana flana. Okay, how many chambers? What is तरह का build up करते हैं. और हमेशा, what is the function of lungs? You would always start with such a simple question, and then we'll build up the story over here, and then a time would come. नहीं तो आपको याद होगी ये बात. आपने बाइबल को दिया था कि नहीं? बाइबल नहीं, उन्होंने सिर्फ एक दफा वो आए थे तो हमारी क्लास को कुछ 1 या 2 दिन Because he was 1 year junior to me. हमारी क्लास को नहीं पढ़ाया. और हमारी क्लास को पढ़ाने के बाद मुश्ताक साहब आ गए थे. लेकिन हमारे एक दो सब आपने पढ़ा होगा. लेक्चर बिल्कुल आपने पढ़ा होगा. तो इसलिए वो बहुत ही कमाल के अल्लाह ने उनको वो दिया था. तो एनीवेज उसके बाद अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, और इस पूरी 10 की लिस्ट में एक कट ऑफ लाइन बना लें, एक दरमियान में एक लाइन बना लें कि इस लाइन को इसमें क्रॉस जरूर करना है. इस तरह आपके पास एक चैप्टर का एक कागज बन गया. इसी तरह एक नर्व मसल का कागज बना लें. ये एक्सरसाइज मैंने 2-3 महीने पहले कही थी, आई होप के बनी हुई होगी. अच्छा, उसके नहीं तो मेहरबानी करें सारी टीम को लेके बना लें. और ये कहाँ पड़ा, जैसे हमने अभी सीरियस का बना लिया तो एक नर्व मसल का 2 मिनट में बन जाएगा, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बन जाएगा. इस तरह आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में हर चैप्टर के कुछ सवाल बन जाएंगे. एक सवाल को दूसरे के साथ आप मैच, पहला सवाल दूसरे सवाल के साथ इक्वेट करेंगे. 10 कागज पड़े ना आपके पास. जो पहला सवाल है इट इज इक्वेटिंग विद द पहला सवाल ऑफ ऑल. मतलब पहला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक, व्हाट इज. तो इस तरह जो भी है ना वो सारे सवाल एक इक्वेट कर रहे हैं एक ही लेवल पे. इसी तरह जो उसका दूसरा सवाल हो वो अप्रोक्सीमेटली तमाम क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेट करें. इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इक्वेट करें. और इस तरह 10 सवाल हर चैप्टर में से, अगर चैप्टर छोटा है तो 6 सवाल या 8 सवाल 10 कागज से करेंगे. और ये आपके लर्निंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे. और ये बात हम तमाम स्टूडेंट्स को बता देंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसमें कोई सीक्रेट नहीं है. स्टूडेंट्स शुड नो इट दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्डियो. देखिए ना, आप ये चाहते हैं कि यार ये ना हो कि कहीं इसको कार्डियक साइकिल का ना पता हो. अगर आपके वाइवा से एक दिन पहले उसको पता चल गया है इसकी तरह, तो हमें क्या परेशानी है? हमने तो पता ही चलवाना था ना उसका, तो पता उसको चल गया. Why we are worried? तो all learning, which will be a big document actually, learning objectives, but there is no assessment object. Learning objective तो curriculum होता ही होता है. तो assessment objectives जो हैं वो हम सबके साथ शेयर कर लेंगे. स्टूडेंट को पता है ये 8 चीजें मैंने पढ़नी है, और हम भी खुश हैं कि उसको 8 चीजें आती हैं. This thing is practiced very religiously in Isra University, and I have seen their assessment objectives. Students को पता होता है कि भाई मैं अगर इन्होंने मुझे नर्व मसल से पूछा तो ये 5 सवाल के अलावा पूछेगा ही. And they will be well prepared, and they are making good doctors, right? तो ये आपने कर लिया, कट ऑफ लाइन बना ली. कट ऑफ लाइन वो है जिसके ऊपर वो पास नहीं होता. आप ख्याल में इसका, और उस चैप्टर में पास नहीं होता, then we have got other chance as well. ठीक, ये आपने क्या किया है, एक चैप्टर का बनाया है. अब जब एक चैप्टर के 10 कागज बन गए, अब आप ये करें कि टाइम अलाउड कैलकुलेट करें कितना है, और स्टूडेंट को ऊपर डिवाइड कर दें कि इसका 1 मिनट है, वो आप डिसाइड करें. 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट, 5, व्हाटएवर. उतने टाइम में घंटी बदलनी चाहिए. ये नहीं कि एक स्टूडेंट आए तो वो आते ही सवाल लेने के बाद चला जाए, और बाहर एक बंदा कहे, ये है ना अपने प्रोफेसर साहब मेडिसिन के, ये उनकी बेटी, और आप वो आया 1 सेकंड के बाद, हाँ भाई क्या तैयारी कैसी है, ठीक है कि हाँ तैयारी है कि नहीं है, सर ये हमारे बेटी है. अच्छा कैसे बेटा, ठीक हो. अच्छा ये बताओ कि चलिए सर आप पूछिए, कोई बात नहीं आप पूछिए. ठीक है चलो जाओ. अच्छा वो 1 सेकंड में बच्ची ब्रेक बात चलेगी. बाहर कितना उसका कॉन्सिक्वेंट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या टर्म होता है, कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी. उस एग्जाम का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. एक है वो अंदर बैठा है और वापस पसीने के साथ वापस आ गए. आप एक टाइम डिसाइड कर लें और हर स्टूडेंट से आपने उतना ही टाइम लेना. नहीं सर,
time must be कर so सकता है much. ना टाइम वो अगर क्वेश्चन पूछो कई इतने तेज होते हैं माशाल्लाह वो बताते जाते हैं और कई ना एलिमिया ये जो आपकी थोड़ी सी इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी है ना, इसको तो एडजस्ट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तो चला जाए 15 सेकंड में और एक 3 मिनट लगता है. देयर हैज टू बी सम. देखो स्ट्रक्चर्ड वाइवा का मतलब ये है कि उतना टाइम मिनिमम आपको चाहिए था ये फैसला करने के लिए ये पास है फेल है. और अगर आपने उतना टाइम चाहिए था तो उसको पानी को उबलने के लिए, चटपटी बनाने के लिए उतना टाइम नहीं लगाया गया, तो हमारी जजमेंट अनबायस्ड नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी. तो उसको थोड़ी बहुत 10-15 सेकंड की वेरिएशन तो हो सकती है, लेकिन हर स्टूडेंट को इक्वल टाइम असेसमेंट का करना चाहिए. दूसरा, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद असेंडिंग डिफिकल्टी. अब आपने उस लिस्ट में से एक सवाल शफल करके यहां से एक सफल यहां से देखिए आप उसमें कोई कोरिलेशन बनती है या आप समझते हैं, क्योंकि आप एक ही चैप्टर से अगर सारे 10 सवाल पूछेंगे तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी बहुत पुअर हो जाएगी. आपने रीशफलिंग करके एक और लिस्ट बना ली जिसमें इक्वेटेबल क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लिया. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इक्वेटेबल क्वेश्चन नंबर 3 पर एक लिस्ट में जो सवाल था वो उसकी डिफिकल्टी लेवल उतना ही था चाहे वो किस जगह पर भी हो. तो इस तरह करके आपने लिस्ट बना. उसके ये मैंने कहा मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद असेंडिंग डिफिकल्टी, मेक इक्वेटेबल लिस्ट, कंपेयर विद लिस्ट नंबर 1. और अगर आपके स्टूडेंट्स 100 हैं तो कम से कम 10 लिस्टें आपके पास होनी. ये मिनिमम नंबर है. 10 डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं जो असेंडिंग ऑर्डर की डिफिकल्टी के साथ हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं. जब आपने वो फैसला कर लिया आपने उसी के अंदर ही कन्फाइंड रहना है. हमारे फार्मा वालों के प्रोफेसर साहब, सुभान अल्लाह, मैं रात सोच रहा था उनके बारे में कि वो उन्होंने ऐसे किया हुआ था. दोस्तों जैसे हमारा क्लिनिकल साइड है, मेरा मिशन से ये रहा है कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, इन 5 चीजों पर जरूर जाओ. तो दैट इज स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ये इक्वेटेबल होना चाहिए और इसके सबसे जाहिर है जो स्टूडेंट अपना सही टेस्ट है. लेके आएगा उसके हिसाब से Exactly, चलेगा. exactly. और हमेशा हम छोटे से छोटा टेस्ट भी लेते हैं और इसके मुताबिक ये स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड. क्लिनिकल साइड में ये स्ट्रक्चर्ड है और आप इसको हटती नहीं है, इसको स्वे नहीं करती. हर एक के अंदर आपने हर एक के अंदर एक इक्वेटेबल एक असेंडिंग लिस्ट भी बनाई हुई है कि यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक नहीं है. अगर उसने बेसिक एग्जामिनेशन तक सही किया, इन्वेस्टिगेशन, अगर ट्रीटमेंट में कुछ उल्टा खराब और आपको लगा उसके लिए एक तो टर्म लगता है, उसके लिए सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ. एक टर्म है जिसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं CKD, क्रिटिकल CTD, क्रिटिकल ट्रीटमेंट डिसीजन. क्रिटिकल ट्रीटमेंट डिसीजन जैसे अगर हम सर्जरी के एग्जाम में हैं, उसने कहा कि टेस्टिकुलर ट्यूमर है तो उसकी बायोप्सी कहाँ से लोगे, उसने कहा स्क्रोटम से. अब ये क्रिटिकल ट्रीटमेंट डिसीजन है, ये नहीं स्क्रोटम से नहीं लेते बात क्योंकि आप ऑल्टरनेट को. अब ये गया तो वो उड़ गया. ये क्रिटिकल ट्रीटमेंट और आपने तय किया हुआ है. पहली चीजों में सही रहता है तो भी वो नहीं होता. लेकिन अगर आपके ख्याल में ये अहम है ये उस सेक्शन के बाद नंबर नहीं. अगर आपके ख्याल में उस सेक्शन में अगर आपके ख्याल में इसके गलत होने की वजह से सबकी वैल्यू, इसकी जजमेंट आप हैं, जज आप हैं. यानी एक पेशेंट जो है वो सारा कुछ ठीक बता के फिर आपको कहता है कि इसमें तो मैं सी सेक्शन करूंगा, हालांकि उसमें सी सेक्शन नहीं करना होता फॉर एग्जाम्पल. तो इसका मतलब है उसका आपने इसको इतनी वैल्यू वहां देनी है कि अगर ये गलत बताएगा तो सारे नलिफाई हो जाएंगे. इसका मतलब ये है सर सिजेरियन सेक्शन की जो असेसमेंट वो आखिर में देने जा रहा है वो पिछला सारा नॉलेज इस पे डिपेंड कर रहा है कि उसे पता नहीं, है. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको मिसाल नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ. उसमें जो वेटेज होती है ना वो एक टेक्निकल आदमी ने देनी है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. मैं कहता हूँ ये बताइए कि देयर इज अ पर्सन 20 years old gentleman, he is a sports player. While playing football, he suddenly felt sharp pain here and a swelling. When he put his hand, the swelling went back. Since then, whenever he is coughing, he is having a swelling. And this swelling increases on weight lifting. After the shabash, very nice, very nice. What is the diagnosis? What is the diagnosis? उसने सारा कुछ पहले बताया था. अगर उसने डायग्नोसिस की हाइड्रोसील बता दी है तो बुनियादी तौर पर हमारे स्ट्रक्चर्ड वाइवा के अंदर देयर शुड बी अ सिस्टम कि आखिरी वाले की वेटेज इतनी है कि टोटल की इक्विलिब्रेटिव वेटेज के बराबर होनी चाहिए. अगर आपके ख्याल में आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में ये बताना जरूरी है, ये फैसला हम आप पर छोड़ रहे हैं. और अगर आप समझते हैं नहीं ये जरूरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपने उसका 1 नंबर 2 नंबर उसके 2 नंबर 1 नंबर उसका तो 1 नंबर. मगर ये CBSP के ऊपर ये बताया जाता है कि जो आपका क्रिटिकल ट्रीटमेंट डिसीजन है इसको हम इस टर्मिनोलॉजी में मैंने उसकी टर्म खुद बनाई है वो है CCU,
critical conceptual understanding, critical conceptual understanding CC कि एक बेसिक साइड की बात करो कि ये उसकी conceptual understanding बड़ी जरूरी थी इस बात में। स्टार्लिंग लॉ में ये बड़ा जरूरी था कि प्री लोड जब बढ़ेगा तो हार्ट बड़ा होगा, ये वाली अंडरस्टैंडिंग, ये आपके ख्याल में CCU है। तो आपका जो CCU है क्रिटिकल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जो पॉइंट है, अगर वो उसमें फ्लंग होता है तो उसका मतलब उसके वेटेज इतनी होनी चाहिए कि वो बाकियों को उसको बराबर करते हैं। ये आपने खुद एक इंटेलिजेंटली कहा है। सर इसमें मेडिसिन में जो हम लॉन्ग केस फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हर अगर एक ही बीमारी का है तो उसमें भी मुख्तलिफ होता है, और दूसरा ज़रूरी नहीं तो एक बीमारी और तीन दो मरीज से होता है, तो उसमें हम एक ऑब्जेक्टिव तो बनाएंगे उस पेशेंट CPSP के हिसाब से। आज की वर्कशॉप जो है वो बेसिकली बेसिक साइंस वालों के लिए थी। इसमें एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दिस वाइवा इज फॉर ट्राइएंगुलेशन। इससे पहले आप थ्योरी में पूरे कॉन्टेक्ट्स चेक कर चुके हैं, आप सिर्फ एक केस सिरोसिस का डिस्कस CPSP में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जस्ट टू ट्राइएंगुलेट। CPSP में जैसे हम पार्ट एग्जाम देते हैं लॉन्ग केस के, पर्पस इज टू ट्राइएंगुलेट, उसमें ट्राइएंगुलेट डिवीजन होती है हमारे जो ना, उसमें ये उसमें क्या हिस्ट्री फलां क्या एग्जामिन किया, उसको कैसे जस्टिफाई करता है अपनी इन्वेस्टिगेशन, उसके परसेंटेज होते हैं, लेकिन ये नहीं होता केस टू केस जैसे यहाँ पे। हम तो दूसरे हम बेसिक साइड के बारे में regarding FCPS part examination. When a student comes in for short cases, for example, if he has made a very good presentation, but at the end of that presentation उसने सारे साइन सिम्टम्स जैसे सर कह रहे हैं बिल्कुल सही बता दिए, अब आपने पूछा कि डायग्नोसिस क्या हो, वो गलत बता दे, डू यू पास हिम इन दैट शॉर्ट केस? यू डोंट, यू फेल हिम। ये जितना मर्जी आप उसको स्ट्रक्चर्ड कर लें, अगर वो क्रिटिकल बात यानी जो साइन सिम्टम्स उसने सारे पिक कर लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ही डजंट नो व्हाट इट इज, यू आर नॉट गोइंग टू। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कितनी वेटेज किस पॉइंट को देनी है, इसका फैसला टेक्निकल एग्जामिनर खुद करेगा। आप समझते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी, ये टेक्निकल बात आप खुद करेंगे। ये वाइवा जो हम जिसको बात करें ना बेसिकली अंडर ग्रेजुएट मेडिकल वाइवा, जिसमें वाइवा की ठीक ठाक एम्फेसिस है, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ऐसा है कि ये जो CTD है, मेरा ये ख्याल है कि जितने एग्जामिनर हैं सबको बैठ के डिसाइड करना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हर बंदे का अपना एक परसेप्शन है कि मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं बताई तो गया, इस तरह तो बायस ज़्यादा नहीं हो बिल्कुल सही। आपको पता है आजकल CPSP में यही होता है, दोनों एग्जामिनर बैठ के, तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर एग्जाम लेने से पहले अपना CCU खुद ही डिसाइड कर लेंगे क्या डिसाइड करें। सर ऐसे तो नहीं होता। सर ऐसा नहीं होता। सर देखें, जो FCPS का आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहा जाता है कि हर सिस्टम के साथ टिक लगाते चले जाओ, आखिर में गलत करेगा तभी वो पास हो जाएगा। सॉरी टू से, अगर आपने अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन ऑफ CPSP कर रहे हैं, वो सारे टिक लगाने पड़ेंगे पहले। दोनों एग्जामिनर्स का इकट्ठा फैसला करना इंतहाई गलत है। बोथ वन में बी सेंसर, वो कहते हैं दैट यू डोंट हैव इंटरेक्शन विद ईच अदर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। अगर आप डिसीजन we are talking to different Yes, things, we are talking. हम ये बात कर रहे हैं कि इम्तिहान शुरू होने से हम पहले, इसको और ले लें। हम बात कर रहे हैं इम्तिहान Yes. शुरू होने से पहले ये डिसाइड करना, जी। आप बात कर रहे हैं एग्जाम करने के बाद ये फैसला करना कि इसको पास या फेल करना है। नहीं हम सर हम बात थोड़ा सा बेसिस की मुझे बेसिस कर कंफ्यूजन है, ये कितनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं वो हम MCQ SCQ में भी पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, वाइवे में तो हमने जस्टिफिकेशन पूछनी है, अगर हम बेसिक से शुरू करके डेप्थ में जा भी रहे हैं तो वही सवाल तो हम MCQ में भी पूछ सकते हैं। वाइवे की असल एसेंस कहाँ आएगी बेसिक साइंस के बारे में? वाइवे की एसेंस आहिस्ता आहिस्ता वाइवा निकल जाएगा। इसकी वही एसेंस है जो एक स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आपने इसको ट्रायंगुलेट करना है, रिकन्फर्म करना है कि जो कुछ उसकी थ्योरी थी उसमें गैप तो नहीं थे, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है अगर आपने पेपर खुद ही बनाया हुआ है तो वो चीज़ें जो उसमें मिस हो गई हैं उसको करिकुलम को कवर किया गया है। उसमें ये हल्के या आसान से मुश्किल की तरफ जाना से ज़्यादा बेहतर होगा कि कोई ऐसा टूल हो जिससे मैं उसके कॉन्सेप्ट या जस्टिफिकेशन को असेस कर सकूँ। वो उस कॉन्सेप्ट के लेवल के अंदर उस कॉन्सेप्ट की कितनी क्वालिटी थी उसके लिए ग्रे लाइन दरम्यान में डिवाइड जरूर करनी सर ये आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। अगर हम हिस्सों की स्लाइड जो है ना आज बच्चों को दिखा रहे हैं, तमाम बच्चे अपने उनके पास मोबाइल है, मोबाइल से वो तस्वीर ले लेते हैं और तस्वीर रट के दिमाग में उनके मौजूद होती है। इसके बाद सुबह वो आते हैं बच्चे, हाँ ये इलियम की तस्वीर लगी हुई है,
पता है उसे कि ये था, उसने उसके वो 2 पॉइंट्स भी लिख दिए। अब मैं जाके पूछता हूँ बेटा अगर ये इलियम है तो मुझे बता दें ड्यूडिनम की क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, या ज्यूजिनम की क्या होगी, या पायस पैचेस कहाँ होंगे। अगर तो बच्चा आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि जी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं, उसे आप कहते हैं जी डायग्राम बना दें, ईओसिन कहाँ आएगी और हेमाटॉक्सिन कहाँ आएगी, फिर तो समझते हैं कि जो सर कह रहे हैं कि कंसेप्ट है बच्चे को, तो फिर आप पास कर दें। और अगर ये है कि जी इसने डायग्राम कल इसकी तस्वीर ले ली थी, रट्टा लगा के आ गया है और 2 पॉइंट इसको पूछ के लिख दिए और इसे नहीं पता कि ड्यूडिनम में क्या क्या है, इसका जो है ना 4 लेयर जो है ना म्यूकोजा क्या है, सब म्यूकोजा क्या है, या ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलरिस क्या है, या इसमें पायस पैचेस किस में है किस में नहीं है, वो नहीं बताता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फेल है। कंसेप्ट हमने चेक करना है उसका। सर एक क्वेश्चन आपके इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपने स्लाइड बताई है कि हमने ये देखना है कि बच्चा क्या जानता है, ये नहीं कि क्या नहीं जानता। जब अगर आप इतनी स्लाइडें बना दें कि भी ड्यूडिनम की हो और ड्यूडिनम की हो, फलां की भी हो, अगर हम एक स्लाइड के ऊपर दूसरे पे पूछे जा रहे हैं, एक उसने सही बता दिया, हमें पहले उसे बता देना चाहिए, जैसे इसका जिनमें सारा आपने बताया कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसने अगर वो बता दिया उसके मतलब वो ठीक है, वो जाएगा। हमारे हिस्टोलॉजी वाइवा में ऐसा होता है कि सर बच्चे जो है वो लॉन्ग स्लाइड एक बनाते हैं। अब सर लॉन्ग स्लाइड वाले उसमें 6 नंबर वाइवा के होते हैं, 1 नंबर आइडेंटिफिकेशन का, 1 ड्राइंग का, 1 लेबलिंग का, उसके बाद सर बाकी के 6 नंबर वाइवा के। अब देखिए सर सपोज इसमें इलियम थी, मैं डायग्नोज नहीं कर सकी, इलियम गलत हो गई, उसमें सर आइडेंटिफिकेशन गलत हुई, ड्राइंग और लेबलिंग तो मैंने ठीक की है ना, इलियम तो ऐसी ही होती है ना सर, 2 नंबर तो मैं दे सकती हूँ, उसके बाद 6 नंबर है। अगर देयर आर 6 मार्क्स फॉर वाइवा, आई कैन टेक वाइवा फ्रॉम एनी अदर थिंग नॉट ऑन इलियम, आई हैव टू गिव मार्क्स आउट ऑफ दैट। पॉइंट वेल टेकन। सर व्हाई शुड वी टेक का दैट जो था मार्क्स? कि डेप्थ ऑफ नॉलेज को असेस करना, ये भी हम एमसीक्यू से कर सकते हैं, जरूरी नहीं वाइवा में करें। अभी तक मुझे वाइवे की वजह नहीं समझ आ रही कि हम वाइवा क्यों ले रहे हैं, हम ये तमाम चीज़ें एमसीक्यू में कर सकते हैं या एससीक्यू। आपके सवाल का ये है कि मेरा भी बिल्कुल 100% ये ख्याल है कि अल्टीमेटली वाइवा को अबॉलिश कर देना चाहिए, जैसे कि अमेरिका के सारे एग्जाम जो अबॉलिश हो गया है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। अब मैं हम जो हमारी इस वर्कशॉप का जो है ना पैरामीटर, वो ये है कि चूंकि वाइवा मौजूद है इसलिए उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। बात समझे ना, वो तो मैंने शुरू में बताया है कि वाइवा को डिस्पेंस कर सकते हैं हम, लेकिन चूंकि जब तक लेजिस्लेशन चेंज नहीं होती तो हमने इस वाइवा को कैसे स्ट्रक्चर्ड बनाना है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। वाइवा तो रहेगा, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है, एक है थ्रू आउट द ईयर इन द फॉर्म ऑफ सब स्टेजेस आर डिफरेंट टेस्ट। एंड पे जो है वो हम अगर उसमें सारा कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, स्टूडेंट एंड टीचर, ये लग, हाँ, फिर तो ये ठीक है, इसकी आगे जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली अगर हमारी ऑनेस्टी लेवल, ट्रस्ट लेवल ऐसा होगा कि जैसे अमेरिका में कोई रेफरेंस दे रहा है तो वो दे रहा है, सही दे रहा है, बाहर कहीं दे रहा है, हमारा ट्रस्ट लेवल जब तक वो डेवलप नहीं होता, इसलिए हमें इस तरह के चेक्स रखने पड़ते। आई थिंक लेट्स मूव ऑन नाउ। मैं दोबारा इस वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशंस, यू हैव सो सीनियर पीपल, और आपकी सबकी राय जो है वो बहुत वैल्यूएबल है और उसके पीछे एक एक्सपीरियंस मौजूद है। जी सर। अच्छा सर, इसमें होते हैं दो, जो बेसिक्स में होते हैं 2 एग्जामिनर्स होते हैं। अब 2 तरीके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बाल का दोनों इकट्ठे बैठ के बच्चे को असेस करते हैं और बाल का दोनों अलग बैठे होते हैं। क्या मतलब है कि रिकमेंडेशन है और क्या तरीका बेहतर है इन दोनों? जी, उनको अलग अलग ही बैठना चाहिए और वो दोनों के दोनों स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनर्स होने चाहिए, दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही होनी चाहिए जो हमारी यहाँ है। अब वो इस वक्त हम एवोल्यूशनरी फेज में है, हो सकता है कोई ऐसा एग्जामिनर आ जाए कि जो कि उस पर ना हो, वी हैव टू वेट टिल वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाए। एनीवेज, तो मुझे फिर मैं सब समराइज करता हूँ कि आप टाइम को कोशिश कीजिए स्टैंडर्डाइज करें। आपने वो जो लिस्टें बनाई थी उनमें से एक लिस्ट बना लें और उस जैसी और मल्टीपल लिस्ट बना लें। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतने ज़हीन भी हो सकते हैं कि आपने दिमाग में ये लिस्ट बनाई, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू डॉक्यूमेंट, ऑलवेज बेटर दैट यू हैव अ पूल ऑफ इट, यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ इट। दूसरा मैं ये भी चाहूंगा कि एक होता है कि आपको एक सवाल बन गया, पूरी सारी जिंदगी के लिए सवालों की तैयारी होगी, हर एग्जाम के लिए हमें ये एक्सरसाइज दोबारा करनी चाहिए और उसको मॉडिफाई करना चाहिए। अब वो जो लिस्ट बन गई और इस तरह की अगर 100 स्टूडेंट्स आपने वाइवा में चेक करने हैं तो कम से कम आपकी 10 लिस्टें होनी चाहिए। ये तो है जो आपके पास सामान चाहिए। अब हम देखें इसकी एक लिस्ट बनाने के लिए टेक इनपुट फ्रॉम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट। जाहिर है ऑब्वियसली जो आपने पहले असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट्स बनाई थी, ये उनसे इनपुट लेकर आपने ये एल्गोरिथम को पूरा किया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं,
کہ structured viva must have what? Content validity. Content validity آپ کا مطلب پھر وہی سوال آئے گا کہ یہ تو ہم نے اس میں چیک کر لیا تھا، یہ تو اس میں مارکرز، یہ تو ہم نے اس میں چیک کر لیا تھا تھیوری میں. وائوا کے لحاظ سے یہ کہ یہ پورا کیریکولم ہے نا آپ کا، اس کی ایک منیچر شکل یہ بن گئی. یہ ہماری اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ جو ہے نا دیگ کے چاول چیک کرنے ہیں تو اس طریقے سے چیک کرنے ہیں کہ پوری دیگ کا پتہ لگ جائے. یہ نہ ہو کہ ایک جگہ جہاں آپ نے وہ جو کچے تھے وہاں سے چمچہ ڈالا تو کچا تھا، آپ نے کہا تو کچا ہے، اس کو فیل کر دیا، حالانکہ باقی دیگ ساری پکی ہوئی تھی. یا آپ نے وہاں سے ایک چمچہ لیا جو پکا تھا اور باقی کچا تھا، تو اٹ شوڈ بی لائک دس. اب یہ والی جو بنا ہے اس کے اندر یہ ایم سی کیو تھے، یہ شارٹ ایسے کوسچنز تھے، یہ وٹ ایور، یہ ایم سی کیو تھے، یہ وائوا تھا. یہ ساری سسٹم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا کمپوننٹ جو ہے وہ اس کے تھرو ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ سارا کانٹینٹ تھیوری کے تھرو ہو رہا ہے. یہ وائوا صرف ٹرائنگولیٹ کر رہا ہے اور ویریفائی کر رہا ہے. اس کا نام ہے کانٹینٹ ویلیڈیٹی. ویدر یور ایگزامینیشن از ججنگ all the cross sections of the contents or not. اس کا نام ہے content validity. دوسرا ہے کہ it should have a construct validity. اس کا concept ہے کسی کو کہ what is construct validity. سر تو بتاؤ بس ایسے کچھ تھوڑا سا بتائیے. کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی ایکچولی وہ چیز ہے کہ جو کچھ ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ایگزامینر کے مائنڈ میں ہے، کچھ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے، آیا کہ اس کو وہ پیپر پہ لے آیا ہے کہ نہیں ہے، اینڈ دس ول بی ڈیسائیڈڈ بائی این ایکسپرٹ. لیکن مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ہے کہ جب وہ لیور کو پلپیٹ کر رہا ہو نا تو اس وقت نا وہ بہت پولائٹلی ہینڈل کر رہا ہو. یہ کنسٹرکٹ آپ کے دماغ میں اور اس نے یوں ایگزامن کیا ہے کہ آپ کی جان سے یہاں درد ہے ادھر. اب آپ لیور، اس نے بعد میں کہا لیور از 3 فنگر. اس کے بعد ایک اور آیا، اس نے کہا میں آپ کو ایگزامن کروں گا، آپ کو درد ہو تو مجھے بتائیے گا، ٹینشن تکلیف نہیں ہوگی، میں ذرا آپ کو تھوڑا ایکسپوز کرنا پڑے گا، مائنڈ نہ کیجیے گا. یوں کیا، لمبا سانس، تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا بہت بہت. اب دونوں نے کیا، جب نے کاغذ پہ دیکھا تو ایک پہ لکھا ہوا تھا لیور نان ٹینڈر 3 سینٹی میٹر انلارجڈ، اور دوسرے کاغذ پہ لکھا ہوا تھا لیور نان ٹینڈر 3 سینٹی میٹر انلارجڈ. دونوں کے کاغذ پہ ایک ہی چیز لکھی ہوئی تھی. لیکن اگر دوسرے کا لکھا لیور ناٹ کرتے ہو سر، اب اس کا سٹائل کون بات کر رہے ہیں؟ میں مثال یہ کر رہا ہوں، جواب دونوں کا ایک ہی تھا. دونوں چاہے جو بھی ہو، دونوں کا جواب ایک ہی تھا، لیکن بات دونوں کا جواب ایک تھا. مگر ایگزامینر کے ذہن کے اندر ایک کنسٹرکٹ تھا. کنسٹرکٹ از دیٹ ہائپوتھیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اے فیکٹ اور اے پروسیجر ان ایگزامینرز مائنڈ. وہ کنسٹرکٹ جو اس کے دماغ میں، وہ اس کے کیوں ہم نے اس کو ویلیو دی، ہی از این ایکسپرٹ، ہی از سلیکٹڈ ایز این ایگزامینر بیکاز وی پرزیوم کہ اس کے جو کنسٹرکٹس ہیں وہ کریکٹ ہیں. لہٰذا اس نے وہ چیز ٹرانسفر نہیں کی، لہٰذا اس کے ایگزامینیشن کی شیٹ کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں ایگزامینر یہ نمبر کاٹ سکتا اور اس کو وہ نمبر زیادہ دے سکتا. حالانکہ جواب دونوں نے 2 سینٹی، اینڈ میں رزلٹ دونوں نے 2 سینٹی میٹر نکالا ہے، لیکن وہ ہائپوتھیٹیکل کنسٹرکٹ کو چیک کرنے کا کوئی کمپوننٹ اس شیٹ کے اندر ڈاکومنٹڈ فارم میں ہوتا. اس کا نام ہے کنسٹرکٹ. تیسرا یہ کہ واقعہ کی فیس ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. جو بچہ امتحان دے کے باہر جائے گا وہ کیسا زبردست آئے گا، مان سے بہت مزہ آئے گا. کیسا رزلٹ کیسا، وہ رزلٹ کا نہیں پتا، زبردست ہوا. اور پھر میں نے پڑھا نہیں تھا ایگزام، پھر ایگزام بڑا اچھا نہیں سر. اس کا نام ہے فیس. اس کی بہت تفصیل پورا 1 گھنٹہ کے ٹاک کر سکتے ہیں، لیکن ایگزامینیشن شوڈ ہیو اے فیس ویلیڈیٹی. روتے ہوئے لوگ بندے آ رہے ہیں، شاہ کو تو پڑھا بہت تنگ کیا میڈم نے، بہت سر نے بہت ڈانٹا. اس کا مطلب فیس ویلیڈیٹی. ایگزام ٹھیک نہیں تھا اور ان بائس تھا، کچھ بھی نہیں، ایک سوال پوچھا باہر بھیج دیا، فلاں بندے زیادہ گھنٹہ پوچھتے رہتے، اس کی فیس ویلیڈیٹی. اسی لیے وہ ٹائم والی بات میں آپ سے کی تھی، وہ اس کی فیس ویلیڈیٹی کو بڑھا دیتی ہے. پریڈکٹیو ویلیڈیٹی یہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ جو کچھ اب یہ بیسیکلی شاید پوسٹ گریجویٹ ایگزام پر زیادہ ویلڈ ہو، لیکن انڈر گریجویٹ پہ ویلڈ ہے کہ وہ جو کچھ ہم چیک کر رہے ہیں وہ ایکچولی وہ بن بھی گیا ہے کہ نہیں بنا. اس کا نام ہے پریڈکٹیو ویلیو. اور اس کے علاوہ اس کی ایک کانسیکوینس ویلیو بھی ہے. وہ یہ ہے، وہ بڑی زبردست ہے کہ آپ نے اس دفعہ داخلے روک لیے تھے نا، مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور وہ جینون روکے تھے، اگلی دفعہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہوگی. پیرنٹس کہہ رہے ہیں ہمیں آ کے سر اس دفعہ انشاءاللہ، اس دفعہ آپ نے
ہر بندے سے پی آر کروایا اس نے, سرجری کے کیس کے اندر پی آر کروایا ہر ایک سے. آپ نے پی وی ایگزامینیشن تو پرفارم کرا کے کرایا فار ایگزامپل. تو اگلی دفعہ آپ دیکھیے گا, یا لاگ رولنگ کروائی ایک ٹراما کے پیشنٹ کو رکھ لیں, اگلی دفعہ سارے لوگ لاگ رولنگ پڑھ کے آئے. تو یہ ہر ایگزام کے اندر, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایگزام ڈرائیوز دی لرننگ, اور اچھا ٹیچر اپنے اگلے سال کی پلاننگ اپنے ایگزام میں بھی کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں, تو اپنے پورے ایگزام میں 100 اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ اسپریڈ کر دیتا ہے ان سچ اے وے دیٹ دے کریٹ اے کانسیکوینشل ویلیڈیٹی. سمجھ میں آیا؟ یہ 4-5 کانٹینٹ ہر وائوا میں ہونے چاہیے, اس کو وہ کانٹینٹ سارا کور کرے. جیسے آپ نے بتایا تھا نا, وہ ایک کو چیک کر رہا ہے, اس ایک میں اصل میں وہ ایک نہیں چیک کر رہا, وہ ہسٹری ٹیکنگ اسکل چیک کر رہا ہے ود ریفرنس ٹو ون سیروسس کی. اگر آپ غور کریں ود ریفرنس ٹو دیٹ, بیسیکلی یونیفارم ہی چیک ہو رہی ہے ساری, کیونکہ اس کا ایم ہی یہ تھا ہسٹری ٹیکنگ اسکلس, اور وہ بھی ٹرائنگولیشن ہے. امریکہ کے اندر کوئی سوال آخری امتحان ہوتا ہی نہیں, آپ کو پتا کوئی امتحان نہیں ہوتا آخری, وہ ایگزامینر کی رپورٹ پہ کہہ دیتے ہیں وی کال اٹ بورڈ ایلیجیبل. بورڈ کا مطلب ڈاکٹر اس کو مل جائے گی, چاہے ڈگری نہ ملے, ڈگری ملتی رہے گی بات, بیکاز دے ٹرسٹ دی سپروائزر. اب وہ ٹرسٹ لیول ہم ایمان والے لوگوں کا جب ڈیولپ ہوگا, اہل اسلام کا, تو اس کا تعلق نہیں ہے, تو وہ ٹرسٹ لیول ہمارے ہیں نا, سفارشی طور پہ لوگ سائن کر دیں گے, پاس کر دیں گے, تو وہ جو معاشرہ پورا گرو کرے گا تو یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی واش ہو جائیں گی. اور وائل کنڈکٹنگ دا وائوا, یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو اہم ہیں کرنے میں. بنانا تو اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. پہلی بات یہ ہے کہ فالو دا اسٹرکچر گائیڈ, بیچ میں درمیان میں اپنا نا پھر دوبارہ سے وہی بولنا, پرانی عادتوں کو نہ دہرائیں, ایک دم بیچ میں سے نا وہ غصے والی بات نہ آ جائے. ریپیٹ دی لسٹ آفٹر ایٹ لیسٹ 5 اسٹوڈنٹس. ایک لسٹ آپ نے کی ہے نا, کم از کم 5 کو گزر جائے تو پھر اگلی لسٹ پہ آپ جائیے, ورنہ وہ ہائی پریڈکٹیو ہو جائے گا, گیس ورک, پریڈکٹیو گیس ورک ہو جائے گا. کیپ دی پرائیویسی آف دی کینڈیڈیٹ. یہ ایک بات بہت دفعہ ہوئی ہے کہ ہم 5 اسٹوڈنٹس کو اکٹھا بٹھا لیتے ہیں بیکاز آف دی ٹائم سیونگ, کوئی بات نہیں, رات کو لیٹ کام کرنا پڑے. یہ بالکل بھی وائوا کے اصولوں کے 4 اسٹوڈنٹس کو اکٹھا بٹھا کے ایک سوال سے پوچھا, اس سے پوچھا, بہت سارے ہیومن فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں, ایموشنل فیکٹرز آ جاتے ہیں, انٹلیکچوئل فیکٹرز. لیکن آپ کی تعریف ہو رہی ہے, اس کی جو مسلسل وہ ہو رہی ہے, درخواست ایکٹنگ ہو رہی ہے, ہر وقت کہاں تھی مجھے سارے سوچتے رہتے کیا کرتے, موبائل سے دیتے رہتے کیا کرتے, دیکھو کتنا اچھا ہے. اور اچھا اگر یہ منہ سے نہ بھی کہیں, انڈائریکٹلی تو ہو ہی رہا ہوتا ہے, شاباش شاباش. یہ سارے فیکٹر جو ہے نا اس کی آپ نے فیل کرنا ہے, اس کے خیال میں اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ کو حق ہے اس بات کا, لیکن اس طرح یہ پبلک ہیوملیشن جو ہے یہ بالکل وائرل کا فیکٹر. اچھا, سپورٹ دا کینڈیڈیٹ. سپورٹ کینڈیڈیٹ میں بہت ساری سپورٹ چاہیے ہوتی ہیں. اکثر ہم شارٹ کیس میں نا فیملی میں بیٹھا ہوتا ہے, چائے پی رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کو ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے, یو شوڈ سٹ ان دی چیئر, وائی ناٹ, دیر شوڈ بی اے اسپیئر چیئر. آپ کو پتا ہے وہ انکمفرٹیبل سا بیٹھا ہوا ہے, اس کو صرف کمفرٹیبل کریں. کوئی آپ کا کوئی وہ مجرم یا سائل تو کٹہرے میں تو نہیں کھڑا ہوا, یور فرینڈ. مجھے یاد ہے میرا ایف آر سی ایس کا وائوا جو ہوا تھا, تو وہ جب اس دن 4 لوگوں کا تھا, تو ہم آئے تو وہ ایگزامنر نے اوہ دی کینڈیڈیٹس آر ہیئر, اوکے جے سی ہیو یو لکڈ آفٹر دیم ویل, they said yes sir, yes Mr. Flan, this is a coffee machine, if you can have a coffee, okay I'll take one of you and we'll have a little chat and we'll come back. یہ بولتے بولے کہ ایگزام شروع ہو گیا, ہمارے سسٹر آپ چائے پیتے رہے, ہمارے سامنے وہ راؤنڈ ایک بیٹ پہ گیا, دوسرے پہ راؤنڈ کر کے نا, اوکے تھینک یو ویری مچ, کین آئی آسک مسٹر مظہر, ان کو لے کے چلا گیا, اور ایسے راؤنڈ کے راؤنڈ کر دوسرے کو لے کے چلا گیا. اس طرح سے مجھے یاد ہے فارسی اس کا وائوا ہوا تھا, تو کوئی بالکل جیسے ٹاکنگ, فرینڈلی ٹاک, چیٹ, کراس کوسچنز, انٹروگیشنز, اینڈ آئی ایم شیور اس نے مجھے جس نے فیل کیا, اس دن 4 میں سے اس نے 2 فیل بھی کیے, جس کو فیل کیا, لیکن کوئی ایسی کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ جس کو فیل کیا ہے نا اس کو سزائے موت ہتھکڑیاں لگا کے بھیجا گیا. جسٹ وہ کوئی مطلب ہم سے کمتر تو نہیں ہے, کس طرح ان کو ہیوملیٹ تو نہیں کرنا نا, تو ان کو فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہے, مورل سپورٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں مورل سپورٹس سے کیا بتا رہے ہیں, ایموشنل سپورٹس کی بھی بات کرتے ہیں, پچھلی دفعہ فیل ہو گیا تھا سر, اب اس کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. اینڈ انٹلیکچوئل سپورٹ یہ ہوتا ہے پرومپٹس, جیسے پرومپٹس آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس کو کیا اس کا ہے. وہ اس کے علاوہ پلیز ایکسیپٹ دی کلچرل اینڈ ریجنل ویریشنز. اب ایک بچہ جو ہے وہ اس میں سرائکی ایکسنٹ کے اندر بولتا ہے, تو وہ کہتا ہے ہارٹ میں پین ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نا بچے سارے ہارٹ کہتے ہیں نا, ہارٹ میں سر میرے پین ہو رہا ہے,
تو پیشنٹ کو ہٹ تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں. جاپنیز بھی ایسے بولتے ہیں, جرمن بھی ایسے بولتے ہیں, عرب بھی ایسے بولتے ہیں, تو ہم کیوں اس کو کرتے ہیں؟ ایک بندہ سندھی ہے, صحیح ہے, وہ ایسے کر کے بولتا ہے, کھینچ کے بولتا ہے, تو کوئی بات نہیں بولتا ہے. اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے, اس نے وہ کلچرل ویلیو ہے, فائنینشیل سب. ایک بچی جو ہے وہ پڑھ کے آئی ہوئی ہے وہاں سے کنیڈ کالج کے ساتھ, اور ایک بچہ جو ہے وہ کسی راجن پور کے نواحی گاؤں سے پڑھ کے آیا ہے. اس کو ٹائم لگے گا, اس کو چھری کانٹے سے کھانا کھانے کے لیے کم از کم اس کے پردادا کو چھری کانٹے سے کھانا کھانا چاہیے, تو وہ یوں کر کے کھائے گا, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوگا. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلچرل بیسڈ ہیں, جو اس کی ایتھنک بیسڈ ہیں, آپ اس کو بالکل نہ لینے میں دیکھیں. اور ججمنٹل کامنٹ نہ کرے, تو ہے ہی فارغ ہے, کیا بات ہے تیری یار, تو شہزادہ ہے. نو, دونوں غلط ہے. ججمنٹل بالکل کامنٹ دینا ہی نہیں, کوئی ججمنٹل کامنٹ نہیں. اور پاس مسٹیک ہوئی وائوا میں, خاص طور پر انٹرنل ایگزام میں شکایت ہوتی ہے کہ وہ پچھلے کچے گھٹے سارے کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے اس بات سے؟ آپ اس کو ایلیجبل ہی نہ کرتے. اگر آپ کے خیال میں وہ اتنا فضول تھا کہ اس نے بہت کوئی فیٹل غلطی اپنی زندگی میں کی ہے, اب وہ مجھے 2-3 بچے آتے رہتے ہیں میرے پاس, وہ کہتے ہیں کہ وہ جی بعض کو غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط, لیکن سنتا ہوں نا ان کی بات کہ جو ایک دفعہ مجھ سے ٹیسٹ میں ایسے ہو گیا تھا کہ اس کے بعد سے سر میرے خلاف ہر وقت مجھے کہتے ہیں تم میں دیکھا تمہیں سیٹ کر, تو بھائی ختم ہو گیا, کوئی بات نہیں, استغفار کہتے ہیں اللہ معاف کر دیتا, ختم ہو گئی وہ بات ہے, کنٹینیو ود لائف. ویسے سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا, یہ جو بات وہی فرسٹ ٹرم والی ہے نا, یہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے پاس ہی رہنا چاہیے. ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ سیکنڈ ٹرم تک وہ اس کو ریزالو کر لے. بالکل صحیح ہے, وہ آگے ہی نہ جائے گا. بہت اچھی بات, بالکل بہت اچھی. اسی یہی ایک کانسیپٹ آف مینٹورنگ ان ٹیچنگ, وہ اللہ نے انشاءاللہ توفیق دی تو بہت جلدی ہم اس کو بھی نیکسٹ فرسٹ ایئر آنے سے پہلے اس کو فردر, ہم پہلے کاغذوں میں تو ہے مگر ہم اس کو ان پلیس بھی کریں گے. تو یہ دیکھیں نا, یہ سر نے جو بتایا, یہ ٹیچر کا رول ٹیچر سے سپروائزر سے ہوتا ہے, وہ مینٹورنگ پہ چلا ہے, اور یہ تو ریئل ایم ہے. اس کے بعد سے یہ ہے کہ جسٹ کامنٹ آن پریزنٹ لیونگ بیہائنڈ یور نالج اباؤٹ ہز پاسٹ. اس کو دوبارہ, اتنی اہم بات تھی میں نے دوبارہ کی, انٹرنل ایگزامنر کے پاس اس بچے کا پاسٹ کا نالج ہوتا ہے, اس کے بعد بھی کون تھا, کیا تھا, یہ تھا, وہ تھا, اسموکر تھا, نان اسموکر تھا, ہاسٹل میں لڑائی کی تھی, وہ وائبر سے اس کا کوئی رسپیکٹ نہیں, اس کو اٹینشن نہیں. یہ کوئی تبادلہ ہوتا ہے, گپے میں مارتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی وائبا اہمیت نہیں, ان کو لگتا ہوتا ہے وائبا ان کی کوئی اہمیت والی بات نہیں, اس کو لگے کہ وائبا کی اہمیت والی بات, تو اس کو میموریبل ایونٹ کے طور پر اپنی زندگی کے پروفیشنل کیریئر کے اندر یاد رکھیں اس بات کو. اور جیسچر بھی جیسچرز, وائبا میں جیسچرز کی جاتی ہیں. سو دیٹ پوکر فیس, پوکر کا پتہ ہے آپ کو ساتھ میں دیکھا ہو, پوکر کا پتہ ہے میرا, پوکر ایک تاش کی گیم ہوتی ہے جس کے اندر پتوں کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن اس نے اپنے چہرے پہ نا کوئی امپریشن نہیں دینا ہوتا کہ میرے پاس وہ جو ہے ایس ہے یا میرے پاس کیا ہے, تو اس کا بالکل اسپاٹ فیس ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں پوکر فیس. لیکن میں نے یہ ایڈ کیا ہے بٹ اے پلیزنٹ پوکر, وی شوڈ ہیو اے پوکر فیس, بالکل ایسے ہو, بٹ اٹ شوڈ بی اے پلیزنٹ پوکر, پلیزنٹ فیس ہو, لیکن یہ نہ کہ آپ کے چہرے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو پاس کر رہے ہیں, پارکنسن نہ ہو. پوکر. اوکے, آخری 2 سلائڈیں ہیں, ایلیمنٹ آف سفارش. تو بچی آنی شروع ہو جاتی ہے, جب میں نے آج اس کو ہیڈ آن لیا ہے اس دفعہ. سر یہ انگریزوں کے ہاں ہوتے ہیں, انگریزوں کے ہاں اگر پتہ لگ گیا نا, انگریزی ترجمہ ہے نا, مجھے نہیں پتہ لگ جائے نا کہ کسی بات پہ کسی نے اپروچ کیا ہے, فرض میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپروچ کیا ہے, میری کریڈیبلٹی اس انسٹیٹیوشن میں اتنی زیرو ہو جائے گی, اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں ایک دفعہ نا ایک غلط انٹری کر چکا ہوں FRCS کے اس میں, کسی کو نا ایک غلط انٹری, چونکہ میں سپروائزر ریفری ہوں نا ان کا, اور مجھے ساری زندگی اس بات کا قلق رہے گا کہ میں نے جس کو اخلاقیات سمجھا تھا بڑی مشکل سے میں نے اس کو ریکٹیفائی کیا, آپ کے کریڈینشیل زیرو ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل جن کو جو بنیاد میں کسی مذہبی ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں تو اس کو اچھے کو سر بھی ہم نے دے دیا. میرے خیال میں it is not matter related to them, it is about you. لیکن آپ ایک پروفیسر کے بیٹے کو نمبر دے رہی ہیں, صرف مجھے یہ بتائیں, وہ جو آپ کی کلیگ ہے وہ قبر میں آپ کے ساتھ سونے کو تیار ہوتی, تو آپ اس کی خاطر کیوں کر رہے ہیں اپنی قبر کو خراب؟ آپ کہتے ہیں اتنی بڑی بات قبر کا کیا, لیکن یقین کریں اتنی بڑی چھوٹے چھوٹے بیڈ ڈیڈز جو ہے پوری کی پوری کوالٹی آف دی
सोसाइटी को कर देगी। इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, और ये एक पर्सनल व्यू है मेरा, कि हमारा ना मुसलमान होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी अपनी आखिरत को मतलब है अल्लाह की मदद से रिफ्लेक्ट करने की, और छोटी छोटी गलतियों को हमेशा बड़ी गलती तो छोटी हो, गुनाह की क्वांटिफिकेशन होती ही नहीं, गलाजत की क्वांटिफिकेशन है नहीं, छोटी गलाजत बड़ी गलाजत इस गलाजत, और आप बड़े आराम से रह सकते हैं। और दूसरा है कि हमारी सोसाइटी 72 साल से इन्हीं छोटी छोटी कंप्रोमाइजेस की वजह से डेवलप नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, छोटी छोटी कंप्रोमाइजेस से तो हम नहीं भाई हम हाजिर है। वी आर लीनिएंट एग्जामिनर्स, वी आर फ्रेंडली एग्जामिनर्स, वी आर पोलाइट एग्जामिनर्स, वी आर केयरिंग एग्जामिनर्स, वी आर एनकरेजिंग एग्जामिनर्स, बट वी आर साइमल्टेनियसली फेयर एग्जामिनर्स। तो इस सिलसिले में तो आप ये ना देखें कौन कह रहा है, ये मैंने इसीलिए फेसबुक के ऊपर बड़ी केयरफुल वर्ड्स के साथ लगा दिया था, और मुझे भी तो फोन आने शुरू हो गए, आपके भी जेबों में पर्ची आ जाए। मेरा मशवरा ये होगा कि आप उसको तो आप उसके ऊपर एकदम मुसले और वो एक बड़े बोना बने चुप करके रख लें, पर अपने दिल आप जानते हैं जिसके साथ के ताल्लुकात ज्यादा हैं उसको बता दें, जिसका ताल्लुकात नहीं है उसको खुद हमें महान बनने की जरूरत है कि चुप करके रख लें, लेकिन करें वही जिसको हम अपनी कब्र में जस्टिफाई कर सकें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। और मैं ये बात जो है ना सिर्फ ऐसे बड़ा बोल छोटे मुंह से कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आप तमाम बहनों भाइयों से बच्चों से अपने प्यारों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने हमें दुनिया में थोड़े वक्त के लिए भेजा है, और इस वक्त की एक एक चीज़ जज हो रही है, हमारी एक एक चीज़ जज हो रही है, हमारा एटीट्यूड जज हो रहा है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, और ये सारी की सारी सामने आने वाली है। हम उसको क्यों खराब करें, और जितनी हम नेकी माशरे में फैला सकते हैं। दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स। आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि यू विल हैव a concept of the expectations of the students. Now this video was actually for the students, but I am sharing it with you so that we should know the expectations of the students from us. And the expectations are that from each chapter they're supposed to know the important points. And we will not decide on a nitty-gritty small issue, small twig which is arising from C5's 10% people written in the footnote of the Gray's Anatomy. We are not deciding the fate of the student on that basis. So I think we had a very nice interaction, and this is just first drop, and this is for my own sharing of knowledge, because all of you are some of you are very senior examiners, others are also reasonably senior examiners, and you know all these tricks and trades, but as a human beings we need polishing all the time. जितना भी कीमती आप कोई चीज़ लें तो उसको एक मेकअप करने की तो हमेशा ज़रूरत होती है, पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, रिफाइन करने की ज़रूरत होती है। और मेडिकल एजुकेशन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो नया हो और पहले ना होता हो। सिर्फ मेडिकल एजुकेशन ने 2 काम किए। एक तो ये किया है कि जिन चीज़ों का हमें नाम नहीं पता था उनको नाम दे दिया है, और दूसरा ये कि जो चीज़ें पहले होती थी उनके लिए एविडेंस क्रिएट कर दिया। दीज आर 2 डिफरेंसेज विच मेडिकल एजुकेशन हैज क्रिएटेड। अदरवाइज हमारे असातिज़ा जब आप जिक्र करते हैं, मैं तो यहाँ से नहीं पढ़ा, लुकमान साहब के मिसालें देते हैं, दे वर consistent with that of the modern principles of medical education, many of them. इस तरह गुलाम मुस्तफा साहब मरहूम थे, वो यहाँ भी पढ़ाते रहे, निश्चित में भी थे, तो वो बेसिकली पूरा वार्ड उनका फाइनल कलेक्शन लेने आता था, एंड ही यूज्ड टू डिवाइड 15% ऑफ द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। पता नहीं आपको नहीं याद होगा, किताबें सब बिलियन लेके आओ, तो जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाना होता था ना, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वेरिकोज वेन पढ़ाना है, तो फर्स्ट 15 मिनट वुड बी सेल्फ स्टडी, पहले पढ़ो बैठ के। तो पूरी क्लास में बाबर साहब, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट सारे बैठे होते थे, और बस वो किताब पढ़ रहे थे। 15 मिनट लेक्चर हो रहा है, 15 मिनट किताब पढ़ने के बाद वो कहते ओके नाउ लेट्स साइड, वो लोगों से पूछ के ना बाकी 45 मिनट वो सारे करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्टिव टेक्निक, और ये करते थे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1983-84। तो इसी तरीके से हमारे वो जो थे जाजुल हक कुरैशी साहब, तो वो किस तरीके से वो मीडिया को यूज करते थे, उसमें मल्टी मीडिया को उन्होंने ना कलर चौक से, मल्टी कलर थे ना, तो वो चौक्स के जरिए से पूरा एक मल्टी मीडिया का डिजाइन बना दिया करते थे उसके ऊपर। तो ये सारे हमारे बड़े लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। मेडिकल एजुकेशन ने इसको नाम दे दिया है, और नंबर 2 इसके लिए एविडेंस क्रिएट करके, और उस एविडेंस को हमेशा देखा गया जिसकी बुनियाद पर मॉडिफिकेशन हुई है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बच्चों को रिवॉर्ड करें प्रॉपर तरीके से, अच्छे नंबर दीजिए, और जहां आपको लगे कि वो एक खास ग्रे लाइन से कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी जजमेंट है कि उसका स्कोर कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग।